السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو مسلمانوں، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ تبلیغی جماعت کی مدد کون کر رہا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ تبلیغی جماعت بہت پہلے تھی، ابھی تو الحمدللہ یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ تبلیغی جماعت کی مدد باہر سے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ خود اس کام میں لگے، تبلیغی جماعت میں وقت لگایا، ان کے بچوں نے وقت لگایا، تو ان کو احساس ہوا کہ تبلیغی جماعت کی مدد صرف اللہ کر رہا ہے۔ تبلیغی جماعت حق کی جماعت ہے میرے بھائیو۔ جس جماعت نے ساری دنیا میں اللہ کا دین پھیلایا، ہر دروازے پہ گئے، ہر در پہ گئے، ہر ملک میں، تمام دنیا میں تبلیغی جماعتیں پھر رہی ہیں، اللہ کے دین کو پھیلا رہی ہیں۔ مشکل سے مشکل ترین مراحل بھی ان پہ آئے، انتہائی ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو زخمی بھی کیا گیا، ان کے بستروں کو بھی پھینکا گیا، اور قسم کی تکلیفیں بھی ان پہ آئیں، لیکن تبلیغی جماعت حق کی جماعت ہے اور ان کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، نہ کسی سے پیسے مانگتے ہیں، نہ کھانا مانگتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں، اپنے گھر سے کھانا، تمام چیزیں خود استعمال کرتے ہیں، بلکہ اور مسلمانوں کا بھی اکرام کرتے ہیں، اور بھائیوں کا بھی اکرام کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس اگر وہ تبلیغ میں 3 دن کے لیے جا رہا ہے، یا 4 مہینے کے لیے، یا 40 دن کے لیے جا رہا ہے، یا سال کے لیے، تو اگر وہ غریب ہے تو تبلیغ والے بھائی آپس میں مل کر اس کے لیے چندہ کرتے ہیں اور اس کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ اور وقت قیمتی بناؤ، اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بھائیوں کہ وہ لوگ جو نہ نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ لوگ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتے تھے، انہوں نے 4 مہینے تبلیغ میں لگائے، 40 دن 3 دن تبلیغ میں لگائے، آتے ہی اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اور کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ اللہ نے تبلیغ والوں کی مدد فرمائی۔ ہندوستان کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے یہ بات بتا دوں آپ کو کہ تبلیغی جماعت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اور یہ ہندوستان میں اس وقت آباد تھے۔ تقریباً 1926 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا تھا مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کام کو سنبھالا۔ اس طرح ہمارے ملک میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا، انہوں نے اس کام کو ساری دنیا میں پھیلایا۔ ان کے بعد اب تبلیغی بڑے الحمدللہ موجود ہیں۔ تو ہندوستان کے ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ہندوستان میں ایک سکھ تھا، اور سکھ لوگ مسلمان ہونے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ وہ بہت بڑا پہلوان تھا اور بہت مضبوط آدمی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ سب مسلمان پریشان ہیں کہ ہندوستان میں تو بہت بڑا پہلوان ہے، اس سے کون مقابلہ کرے گا؟ مسلمان پریشان تھے۔ اس نے 2-3 دفعہ 2-3 بستیوں میں جا کے مسلمانوں کو اس کا للکارا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ حتیٰ کہ جب کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہ نکلا تو اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اگر تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اپنے رب کو بلاؤ کہ وہ میرا مقابلہ کرے۔ تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے، رونے لگے کہ اس بابا ہے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا، تبلیغی بابا ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور وہ جوانی میں پہلوان رہ چکا ہے۔ تمام مسلمان اس تبلیغی بابا کے پاس آئے اور ان سے اپنے مسئلے کو بیان کیا۔ تبلیغی بابا نے کہا اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پہلوان کو کہو کہ میں بوڑھا بابا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان تو پہلے حیران ہو گئے، پھر انہیں کوئی راستہ بھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس پہلوان تک یہ بات پہنچی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بوڑھا یہ میری کیا مقابلہ کرے گا میرا؟ یہ تو چل نہیں سکتا، اس کے تو ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے۔ چلو جی، وہ تو مقابلے کا وقت مقرر ہو گیا۔ تمام ہندوستان کے جو قریبی لوگ تھے تمام آ گئے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے۔ تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں تسبیح، منہ پہ اللہ کا ذکر، آنکھوں میں آنسو، اللہ اپنے دین کی لاج رکھ، اللہ اس نے تیری ذات کو پکارا ہے، تیری ذات کو للکارا ہے، جیسے فرعون نے تیری ذات کو للکارا تھا اور تو نے اس کو غرق کر دیا۔ اللہ آج اس ظالم کو بھی غرق کر دے جو تیری ذات کو للکار رہا ہے۔ مقابلے کے عین وقت جب یہ ظالم بڑے خوش تھا، بڑے جوش میں تھا، یہ سکھ، اس نے حملہ کیا اس بوڑھے مسلمان پر، تبلیغی بابا پر،
اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی اور ایک تھپڑ لگایا اس کو۔ اس بوڑھے بابے کا تھپڑ لگنا تھا کہ یہ سکھ زمین پہ گرا، تڑپ 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 کے یہ مر گیا۔ تمام مجلس میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کی جو صدائیں بلند ہوئیں، مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھے، اور بوڑھے بابا کو اٹھایا اور تبلیغی بابا کو بہت عزت کی، اور جتنے سکھ کھڑے تھے تقریباً آدھے سے زیادہ اس مجلس میں مسلمان ہو گئے اس واقعے کو دیکھ کے۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھیے جن لوگوں نے تبلیغ میں وقت لگایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی یقین کو کامل بنایا ہے، ان کا یقین کامل ہو جاتا ہے، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ لڑائی طاقت سے نہیں ہے، یہ لڑائی فوج سے نہیں ہے، یہ لڑائی اسلحے سے نہیں ہے، یہ لڑائی ایمان کی طاقت سے ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا تو وہ لڑائی کرے گا۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، تبلیغی جماعت حق کی جماعت ہے اور تمام دنیا میں پھر رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر تمام دنیا میں تمام کائنات کے کونے کونے میں، دنیا کے کونے اس جگہ میں بھی تبلیغی جماعت والے پہنچے ہیں۔ میں خود اس شخص کے ساتھ ملا ہوں جو سبی کے علاقے میں پہنچا ہے۔ سبی دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، ڈیڈ لائن جہاں لگی ہوئی ہے، جہاں سے دن کی ابتدا ہو، سورج کی پہلی کرن جس جگہ پڑتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس جگہ پہنچ کر اذان بھی دی ہے اور اس جگہ کے لوگوں کو میں نے دعوت بھی دی ہے۔ تو میرے بھائیو، تبلیغ کی مخالفت نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔